अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और हमें बीइंग औरत शर्म के पर्दे अता फरमाए रहनुमाई के साथ, आमीन सुम आमीन। जिससे कि यहाँ पर आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये बात हो रही है राबिया आमिर के बारे में। अब राबिया आमिर कौन है? ये भी एक नाम नहाद इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। चलिए जी, मान लिया एक बड़ी रिप्यूटेड जो है वो इस टाइम पर ये इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। ना सिर्फ ये बन चुकी हैं बल्कि इनके सो कॉल्ड, अब उनको मैं सो कॉल्ड ही बोलूँगी। क्यों बोल रही हूँ ये मैं आगे चल के बताती हूँ, लेकिन अगर किसी को ये बात बुरी लग रही है तो मैं स्टार्ट में ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की बात करना एक मुसलमान के लिए जो है वो वाजिब होता है जब भी वो कोई गलत चीज़ देखता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी के लिए अपने मुताबिक जो चीज़ें ठीक लग रही हों आप उनको ओके करें, और दूसरा अगर कोई सही बात कर रहा है, इस्लाम के मुताबिक बात कर रहा है, तो आप उसको निगेट कर दें। लेकिन ज़ाहिर है खैर किसी की अपनी एक राय होती है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। तो जिनको ये चीज़ नहीं पसंद आ सकती उनके लिए मैं पहले ही जो है वो माजरत कर लेती हूँ कि वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे आपको फिर स्ट्रेस होगा तो फिर वो जो है ना वो कुछ और तरफ बात चली जाती है। तो बात हो रही है इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने की। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिएक्शन चैनल्स में भी मैं भी उसी कैटेगरी में क्योंकि अकाउंट होती हूँ और पिछले 2 साल से इसी में काम कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं इसी की बात करूँगी। रिएक्शन कैटेगरी को एक तरफ लगा देना कॉर्नर में, ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन कैटेगरी में जो बात की जा रही है वो सब लोग गलत बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने आप को सही नहीं कह रही, मैं बाकी सब की भी बात कर रही हूँ कि हर वक्त हर कोई गलत बात नहीं कर रहा होता। इट डज़ंट मीन कि अगर कोई पर्सनल इशू हो गया, कंट्रोवर्सी होगी या कुछ हो गया है तो आप हर चीज़ को जो है ना वो एक ही साइड पर रख के खड़ा कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही एक बात कही कि ना मैं किसी की जो है ना ख़िलाफ़ हूँ ना मैं किसी के हक़ में हूँ। हाँ, मेरे इससे पहले जो कुछ हुआ मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना दी। जो किसी को पसंद आई तो उसका शुक्रिया, ना पसंद आई तो उसके लिए माजरत, और माजरत करने में कोई मज़ायका नहीं होता। अब ये ख़ातून जो हैं ये पाकिस्तान से अमेरिका ट्रैवल करती हैं। पहले तो पाकिस्तान में इनके घर में मर्द इस तरह से फिर रहे होते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली के अंदर इस तरह से मर्द नहीं होते। आपके अंडर गारमेंट्स मर्द धो के जो है वो सूखने के लिए डालते। अब इनके घर के अंदर जो हो रहा हो वो हमें कोई गर्ज नहीं है। ये कोई पिन पॉइंट निकाली हुई चीज़ें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड हैं। किसी ने इनके घर में माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देखा। अब इनके ऊपर क्यों बात करनी ज़रूरी हो गई है, और पहले भी की है, 2-3 वीडियो आई थिंक मैंने इस पर बनाई है कि ये खातून जो है वो कभी बिल्कुल ही जो है वो मॉडर्न स्टाइल में आ जाती हैं, कभी अबाया पहन लेती हैं। चले जी, ये भी मान लिया, जस्टिफाई किया कि जनाब औरत की मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखिए, जब आप कहते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले गलत कर रहे हैं तो आप ये भी देखें कि इस्लाम ने औरत की क्या डेफिनेशन बताई है। औरत को एक छुपी हुई चीज़ कही है। अगर औरत जो है वो इस तरह निकल के बाहर दिखाएगी तो क्या ये ठीक है? ये कहना कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो ये रिएक्शन चैनल देखकर क्या सोचते होंगे कि इनके किस तरह के एटीट्यूड हैं और ये किस तरह से बात करें, कितने नफ़रत अंगेज़ हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि जब वो ये देखते हैं कि ये मुसलमान हो के भी ये औरतें जो हैं वो 24/7 अपने आप को दुनिया को दिखा रही हैं, अपने घर दिखा रही हैं, अपनी प्राइवेसी ब्रीच कर रही हैं। उनके तो अगर रिलीजन में ये चीज़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर तो है ना, और इतना नॉलेज तो जो है वो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं उनको पता होता है। तो जब वो ये देख रहे होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि ये औरतें क्या करके दिखा रही हैं। और जिसको मेहनत का नाम दिया जाता है, मैं कहती हूँ कि ये मेहनत फिर सारी औरतें क्यों नहीं करती? पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? हर औरत के हाथ में मोबाइल दे के उसको ऐसी मेहनत पर क्यों नहीं लगा दिया जाता? सोचने की बात है ना। फिर हर कोई राबिया आमिर की तरह क्यों नहीं करती? और फिर सोने पे सुहागा ये कि मियाँ बीवी अमेरिका पहुँचते हैं, पाकिस्तान में बच्ची भी जो है अगर उसको हिफ्ज़ करा रही हैं, सर पे दुपट्टा दिया हुआ, अमेरिका पहुँचते वो बच्ची भी जो है वो आप देखें उसकी ड्रेसिंग जाके देखें, आप खुद देख लें। और ये मैं हाईलाइट नहीं कर रही, अगर इस पर कोई बात करता है तो ये उसका कसूर नहीं है, जो ख़ुद मिलियंस में पहले दिखा चुके हैं। रिएक्शन वालों को चंद हज़ार व्यूज़ आते हैं और कहा जाता है कि इनको फॉलो करने वाले पागल लोग हैं। हैरत की बात है कि जो इन लोगों को फॉलो करें वो अक्लमंद लोग हैं, वो वाइज लोग हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन वालों की बात सुन रहा है, अल्लाह का नाम लेके किया जा रहा है, वो अल्लाह का नाम लेके पैसे कमा रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। बकौल के भी पैसों की कमी है इसलिए किया जा रहा है, चले मान लिया, तो क्या जो अपनी नुमाइश करके दिखा के कर रहा है उसकी मोनेटाइजेशन जायज़ है? लेकिन जो अल्लाह का नाम लेकर अगर अपने घर का भी चूल्हा जला रहा है
تو وہ غلط ہے. سوچنے کی بات ہے نا. اب دیکھیں بہت سی چیزیں ہم لوگ غلط کر جاتے ہیں، دن میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان بیٹھ کے اپنا انالیسس کرتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے یہ جو انفلوئنسرز ہیں یہ کتنا آ کے جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں یا رک جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ تو ایک دن اگر تھوڑا کرتے ہیں، ایک دن سیر کرتے ہیں، تو اگلا دن سوا سیر دکھا رہا ہوتا ہے. یہ خاتون جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب باہر جاتی ہیں، آپ وہاں جا کے ان کو دیکھیں، مولوی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور مطلب وہ بڑا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں. وہاں جا کے شاہد افریدی کو بھی نماز پڑھا رہے ہیں، اور جہانگیر خان بھی ہیں، اور بھی جو ہیں وہاں پہ وہ جو حافظ عامر ہیں، حافظ احمد ان کو بھی جو ہے نا وہ جا کے مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ چاچا جی جو ہے، میں عزت کے طور پہ کہہ رہی ہوں، تو ان کو جو ہے وہ آپ حالات چیک کریں کہ گاڑی کے اندر بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں ہاتھ پھنسا کے انگلیاں بیٹھنا، ان کی ریل بنانا، پھر داڑھی بھی شرعی رکھنے کی ایک وہ دکھانی. چلو مانا ایک طرف اسلام ہو گیا، بیوی کے ساتھ رومانس بھی جائز ہے، لیکن کیا وہ رومانس جو ہے وہ مونیٹائزیشن پہ جائز ہے؟ کیا وہ لوگوں کو دکھانا جائز ہے؟ ان کو دیکھ کر کیا اور لوگ جو ہے وہ یہ چیز نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ چیز جو ہے آپ کے بیڈ روم سے باہر آ جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ پھر یہ جو بیچز پر اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ امریکہ، یورپ، یو کے، کہیں پر بھی جو لوگ واقعی اسلام کو ماننے والے ہیں، جو وہاں پر رہتے بھی ہیں، وہ زیادہ پرٹیکولر ہیں اسلام کے لیے، پاکستان سے زیادہ ہیں. وہ اسلام کو زیادہ فالو کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے. ان کی اولادیں بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتی ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر اپنے گھر میں اسلام کو جو ہے پاکستان سے زیادہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں. یہ یہاں سے جا کر اور یہ بھائی صاحب بیٹھتے ہیں انسٹاگرام پہ اور وہاں پہ بیٹھ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے، جو بندہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کی بیوی جو ہے وہ اس طرح سے ہر وقت دکھا رہی ہے، ہر وقت شو آف کر رہی ہے، اپنے بچوں کو دکھا رہی ہے، اپنے گھر کو دکھا رہی ہے، خود کٹ پتلی بن کے پھر رہی ہے. سوری ٹو سی آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، بٹ دا سوٹیبل ورڈ از کٹ پتلی. جس طرح سے وہ سارا دن کرتی ہے، اور نہ صرف یہ کرتی ہے، اور خواتین بھی اسی طرح سے کر رہی ہیں، تو یہ کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ یہ کہنا کہ جناب اسلام تنقید کرنے کو نہیں کہتا، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر یہ کانٹینٹ جسٹیفائڈ ہے تو پھر عورت کو مطلب کس چیز سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا؟ عورت کو کیوں اندر رہنے کا حکم دیا گیا؟ اگر ایسا نہیں تھا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑی مثال ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھ کے تجارت کیوں کرتی تھیں؟ حضرت فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، کیا وہ لوگوں کو جا کے بتاتی تھی، دکھاتی تھی؟ وہ بھی تھکتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن کیا وہ اس طرح سے جا کے اس کی پبلسٹی کرتی تھی؟ مانا اس ٹائم پہ میڈیا نہیں تھا، مانا اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے تو مشل راہ وہی ہے نا، ان کی زندگی ہے عورتوں کے لیے. مانا آج کل بہت ترقی ہو گئی ہے، عورت کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، عورت کو کمانا بھی پڑتا ہے، ایک کمائی میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے کیا صرف یہی رہ گیا ہے؟ آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب ہماری مائیں، ہماری نانیاں، دادیاں جو ہیں وہ ٹائم گزارتی تھیں، تو کیا وہ گھروں سے باہر نکلی تھیں؟ آج آپ دیکھیں ایجڈ عورتیں بھی جو ہیں ان کو کس طرح سے سوشل میڈیا پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے اپنا کانٹینٹ بنانے کے لیے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، اب کہا جاتا ہے کہ جناب ریئیکشن چینلز میں سے کسی نے اس پہ بات نہیں کی. تو مجھے بتائیے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ان کا کانٹینٹ دیکھ کر ریئیکشن والے جو کرتے ہیں، جتنا یہ برا بولتے ہیں، جتنا یہ برا کہتے ہیں، اسلام کو بیچ رہے ہیں، اسلام کے نام پہ پیسہ کما رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا یہ کوئی اتنی فخر کی بات تھی؟ چاہے وہ منتہا ہے یا اور جتنی بھی بچیاں بھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے، کہ اس کو جو ہے اس طرح پبلسائز کیا جائے؟ اس کی مذمت کون نہیں کرے گا؟ دل پھٹ کے باہر آ گیا. لیکن مجھے بتائیے نا اس کی کیا ریزن ہے؟ آج یہ چیزیں اتنی کیوں؟ پہلے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن وہ کیا اتنی زیادہ ہوتی تھیں؟ آج کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اور جب ایک بار ایسا ہوتا ہے، اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا، تو پھر دوبارہ وہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ سیالکوٹ موٹر وے والا سین ہوا، کیوں ہوا؟ کیا چیزیں ایسی ہیں؟ یہ بے راروی اتنی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اور کہا جاتا ہے ایک ایسی کیٹیگری ہے، وہ کیوں نہیں آپٹ کر لی جاتی؟ فور گاڈ سیک، آپ اللہ کے نام پر بات کرنے کو اس چیز سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان تو واقعی جو ہے، ابھی آپ مشی کی بھی جا کر دیکھیں کہ اس چیز میں جو ابھی تک فگر آؤٹ کیا گیا ہے، پاکستان میں اس کی کیا پرسنٹیج ہے کہ جو گند جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا، ابھی تو بہت زیادہ اس پہ کنٹرول کیا گیا. تو جب اس گند کو کنٹرول کر لیا گیا، کافی حد تک کر لیا گیا، شاید کہیں
کوئی چلا لیتا ہو یا جو بھی ہو، میرا اس چیز میں نالج نہیں ہے، تو مجھے بتائیے جب سارا دن عورت 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 نظر آ رہی ہے تو پھر مردوں کو کیا اس کی کوئی اس چیز پر نہیں ہوگی؟ سوچئے اس بات کو، پلیز سوچئے۔ آج ہم عورت ہو کے اس چیز کو نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ایک عورت جو ہے وہ معاشرے کو بناتی ہے، ایک عورت نسل کو پروان چڑھاتی ہے، لیکن جب عورت ہی کمپرومائزڈ ہو اپنے مائنڈ میں کہ نہیں میں نے اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے، میں نے یہ چیز نہیں ہائی لائٹ کرنی ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کون کرے گا؟ ہم اس چیز کو کیسے منٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں جب ہم اپنی بیٹیوں کو خود سامنے لے آئیں گے؟ میں نے بار بار ایک بات کہی ہے، ہم خود سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں کیا پتہ کہ کون ہمیں اچھی نیت سے دیکھ رہا ہے، کون ہمیں گندی نیت سے دیکھ رہا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ من حیث القوم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کا سب کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکریج کریں، یہ نہ ڈھونڈیں کہ اس کے کانٹینٹ میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا ہے۔ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح کیمرے کے سامنے لے کر آ رہی ہے، وہ اپنا آپ دکھا رہی ہے، کسی نے مائکروسکوپ نہیں لگائی ہوئی ہے، ایک بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پلیز فار گاڈ سیک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ یہ میں نے 10 بار کہا ہے، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھیں۔ جب ہم اس چیز کو فوکس کر لیں گے نا تو یقین کریں ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے انڈرسٹینڈ کرنے کے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ اتنے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جب امریکہ کے ساحلوں پہ گئے ہیں وہاں پر لوگ جس طرح سے ہیں، ان کا انوائرمنٹ ویسا ہے، وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ یہ وہاں جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں؟ ان کے بچے وہاں گئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب وہ پاکستان کے معاشرے میں آ رہے ہیں وہاں پر اتنی اوپن چیزیں ان کو دکھا کے لائی جا رہی ہیں، تو یہاں آ کے ان بچوں کے دماغ پہ اس چیز کا افیکٹ نہیں رہے گا؟ کتنی دیر جو ہے وہ یہ اس طرح سے رہیں گے؟ اب یہ پھر یہاں پر آئے ہیں، پھر وہی شروع ہو گیا، وہاں ان کے آپ کپڑے دیکھیں وہاں پر کس طرح رابعہ کے، پاکستان آ کے جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے وہ مہنگے مہنگے سوٹ دکھانے، کیونکہ یہاں پہ پروموشن کے جو کپڑے مل رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے دکھانے ہوتے ہیں۔ پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں برائی کو جب تک برائی نہ کہیں نا تو وہ پھیلتی ہی رہتی ہے۔ جب آپ برائی کو برائی سمجھیں گے، برائی کہیں گے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس چیز کو رکاوٹ پڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں پر سب عورتیں غلط ہیں، سب عورتوں کی کریکٹر پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو کانٹینٹ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو دکھا کے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں، اس سے جو ہے گھر بنائے جا رہے ہیں، گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں ریئیکشن چینل غلط کر رہے ہیں، چلیں مان لیا جی آپ کی بات، ریئیکشن چینل بہت برے ہیں، بہت گند کر رہے ہیں، تو یہ عورتیں جو یہ سب کر رہی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر باقی سب عورتیں کیوں جو ہیں وہ حالات کی چکی میں پیس رہی ہیں؟ پھر وہ کیوں محنت کر رہی ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ، سب مل کے پھر یہی کام سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی کو کوئی ایشو نہ ہو۔ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ کوئی پرسنل جو ہے نا وہ کوئی نہ گرج ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ ہپوکریسی دیکھ کر اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن اگر ان کو جو ہے غلط کہا جائے تو ان کو منافق کہا جاتا ہے، ان کو مونیٹائزیشن کے تانے ملتے ہیں، ان کو نیگیٹو بنا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب جسٹس آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جب تھوڑی تھوڑی چیزوں کو آپ روکتے نہیں ہیں تو وہ پھر وسمی طاہر جیسی اور پھر اسی طرح کی اور بہت سی عورتیں جو ولگیرٹی کی انتہا تک اپنے آپ کو دکھانا شروع ہو گئی ہیں، جسٹ فار دا سیک آف کانٹینٹ، جسٹ فار دا سیک آف فیم، تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمارے لفظوں سے بھی جو ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔